زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت آواز بلند تر صلوات اللہ درود مل کے بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعوذ عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بیالی 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 صلوات صلی اللہ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے برادر محترم جناب ارشاد گل صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے اللہ جس جس مومن کی جو دعا میری ذمہ ہے سب کی دعائیں قبول فرما میرے اللہ ان بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما میرے مالک جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما درود بر محمد و آلہ اجازت ہے چھوٹی سی ایک بات کرنی ہے ایک نظم کا حکم ہے درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز ٹھیک کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے بہت شکریہ سلام اور اس بندے کو جتنے مشکل جملے پہ بولا ہے اور چونکہ رائیونڈ زندگی گزری ہے میری نوکری کرتے کرتے ایک اعتماد ہے مجھے اپنے سامعین پہ اس لیے میں نے جان بوجھ کے مشکل بات سے بات شروع کر دی ہے میں نے عرض کیا ہے کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام کربلا کرب و بلا کا علاج ہے آپ کیوں نہیں بولے ہو مجھے بتاؤ اس میں کیا مشکل ہے بیٹا میں اور آسان کر دیتا ہوں حیدری یہ سارے وہ چہرے ہیں جن کی دعاؤں سے میں نوکریاں کر رہا ہوں سلام ہے آپ کو بچے جی ہیں آپ کے میں نے کہا کربلا کرب و بلا کا علاج ہے کربلا مر کے جینے کا نام ہے بلکہ اگر آج رائیونڈ والے میری مدد کر دیں تو لبوں پہ آ گیا ہے جملہ میں لوٹا کے بے مزہ نہیں ہونا چاہتا کربلا کبھی نہ مرنے کا نام ہے جیو میرے بچوں جوانیاں سلامت رہے تمہاری شاباش حیدری حیدری جیو تسی جیو اے بزرگ جیون مہربانی کرو کربلا کبھی نہ مرنے کا نام کربلا زندگی ہے کربلا حرارت ہے کربلا دکھوں کا علاج ہے کربلا نہ ہونے کا ہونا ہے کی کرو گے اس زبان نو جڑی ذکر حسین نہ بولی کربلا نہ ہونے کا ہونا ہے
کربلا آدم کا وجود ہے. تھوڑا بہت شکریہ بیٹا. کربلا آدم کا وجود ہے. کربلا خاک سے علاج ہے. حیدری ہر علی والے کی سلامتی ہو. اللہم صلی علی محمد وآلہ. مہربانی بیٹا, بہت شکریہ. جی آپ, کربلا خاک سے علاج ہے. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. اللہ کی اس کائنات کا واحد ٹکڑا ہے کربلا, جہاں پتھر ہار گئے, بدن جیت گئے. کروڑاں واری سلام اس بندے نوں جڑا اس جملے تے بولے ہے وہ میرا محسن ہے. کربلا اس کائنات کا پہلا اور آخری خطہ ہے جہاں پتھر ہار گئے, بدن جیت گئے, تلواریں ہار گئیں, سراپے جیت گئے. شکریہ بیٹا. تلواریں ہار گئیں, سراپے جیت گئے. اے ذکر مولا دا واسطہ جے شیعہ ہو یا سنی, کوئی بندہ ایسا نہ سال لیندہ ہوئے میری گل سمجھ جائے تے نہ بول کے میں دکھی کرے. کربلا انسانیت کی تاریخ کا پہلا اور آخری ٹکڑا ہے جہاں لاکھوں بد کردار ہار گئے, 72 صاحب کردار جیت. اللہ انہاں بزرگان دیا زندیاں کریں. حیدری, سفید داڑیاں ان کی اور یہ ہاتھ اونچے ہوئے ہیں. جی میں نوکر ہوں اولاد بطول دا. تساں جیوو. کربلا انسانیت کی تاریخ کا پہلا اور آخری ٹکڑا ہے جہاں لاکھوں بد کردار ہار گئے, 72 صاحب کردار جیت گئے. سنی دوستان اور میری لڑائی کوئی نہیں تے شیعہ دوست نہ بولے تے سچی مچی میں رینج ہو جانا ہے. کربلا انسانیت کی تاریخ کا آخری ٹکڑا ہے جہاں شرابی ہار گئے, نمازی جیت گئے. مہربانی مہربانی, تسی جیوو. حیدری, آپ کے کیا کہنے بیٹا, آپ کے بولنے کے کیا کہنے. شرابی ہار گئے, نمازی جیت گئے. لو توڑے میرے درمیان علی دے پتر دامن ہو گئے. میں تسی دل تے ہاتھ رکھو, توڑا دل بولے تے میں توڑی اولاد دی جگہ تے ضرور بولے آجے. دل نہ بولے تے میں اس تو بعد داد منگا, میں توڑا مجرم ہاں. شرابی ہار گئے, نمازی جیت گئے. قرآن حفظ کر کے, یاد کر کے, میں آکھیا قرآن حفظ کر کے, یاد کر کے, مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہار گئے, نیزے کی نوک پہ پڑھنے والا جیت گئے. آخری حلالی بولے حیدری. سلام ہے ہو تو انو, سلام ہے ہو تو انو. قرآن حفظ کر کے, یاد کر کے, مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہار گئے, نیزے کی نوک پہ پڑھنے والا جیت گیا. اور ایسا جیتا جو جھکانا چاہ رہے تھے وہ اٹھا کے چل پڑے. ہائے ہائے, بولو میرے نال. حیدری, سلام ہے تو انو پتر جیون توڑے, وہ میرے پتروں. حیدری, ایسا جیتا جو جھکانا چاہ رہے تھے وہ اٹھا کے چل پڑے. قرآن حفظ کر کے, یاد کر کے پڑھنے والے ہار گئے, نیزے کی نوک پہ پڑھنے والا. مہربانی مہربانی, جیو. بسم اللہ. واہ واہ, کیا بات. اچھا, اس گھر کا مزاج کچھ ایسا ہے
کبھی یہ لوگ قرآن اترنے سے پہلے پڑھتے ہیں. ہاں بھئی تو کیوں نہیں بولیا؟ ہاں میں نے وجہ دس بھئی تو کیوں نہیں بولیا؟ یارے کو گل ہے ہائے دری تسی ذاکری نو آڈا نہیں بناتا پہ تو آڈا ترلا کریے تھا تو سن بولنا ہے گل تو سمجھ آئے تھے بیٹا بولو. کبھی یہ قرآن اترنے سے پہلے پڑھ دیتے ہیں, کبھی بدن کے بغیر پڑھ دیتے میں میرے ساتھ تم ٹائم بنا لو, رائے ونڈ کا ٹائم بنا لو, یہاں کا ٹائم بنا لو, کوٹ مہتاب ہے نا یہ, یہاں کا ٹائم بنا لو, رائے ونڈ کا ٹائم بنا لو, بولیانہ کا ٹائم بنا لو, جہاں تم کہو میں وہاں کتابیں لے ہوں, شیعہ کتابیں لے ہوں, سنی کتابیں لے ہوں. دونوں گھروں نے لکھا کہ علی نے قرآن نازل ہونے سے 10 سال پہلے کعبے کے عین سنٹر میں قرآن پڑھ دیا. او بھائی, او مسٹر, کیا مسئلہ کیا آپ کے ساتھ؟ بلانا کسی کو تو بلاؤ, نہیں تو ڈسٹرب نہیں کرو مجھے. علی شہنشاہ, علی شہنشاہ, نعرہ حیدر. یعنی کائنات کے سنٹر میں کعبہ, ہاں کعبے کے سنٹر میں علی, اور پھر علی نے نزول قرآن سے 10 سال پہلے قرآن پڑھ دیا. نہیں میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ میں عرض کر رہا ہوں علی نے قرآن اترنے سے 10 سال پہلے قرآن پڑھ دیا. یہ جملہ شیعہ مولوی نے بھی لکھا, سنی مولوی نے بھی لکھا. میری یہاں دونوں گھروں سے تھوڑی سی لڑائی ہے. میں کہتا ہوں جب آپ دونوں یہ بات کہہ رہے ہو کہ 10 سال پہلے قرآن اترنے سے علی نے قرآن پڑھ دیا, تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ علی نے قرآن پڑھ دیا؟ پھر آپ کہو جو علی نے پڑھ دیا وہی قرآن ہے. بھائی جب کروڑوں دن جیو, کروڑوں دن جیو, اور جیو اور آئے وینڈ آلے ہو, پتر جیون سہی ہے توڑے, نسلہ جیون توڑیاں, کمال نہیں ہو گیا یار. سلام ہے ہو تو انہوں میرا جدے اندر علی حیدری. جب آپ یہ جملہ لکھ رہے ہو کہ علی نے نزول قرآن سے 10 سال پہلے قرآن پڑھ دیا, تو پھر یہ کیوں لکھتے ہو کہ علی نے قرآن پڑھ دیا؟ پھر جو علی نے پڑھ دیا, جو علی نے پڑھ دیا وہی قرآن ہو گیا. اور بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ علی نے 4 کتابیں پڑھی ہیں, تورات, زبور, انجیل, قرآن. کہیں کہیں لکھا ہے نہیں علی نے صرف قرآن پڑھا ہے. میں یہی مان لیتا ہوں قرآن کے ہاتھ پہ قرآن نے قرآن پڑھا ہے. جب بات میں زور ہو پھر بات زور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کے ہاتھ پہ قرآن نے قرآن پڑھ دیا, نبی کے کہنے پہ پڑھا ہے. کعبے کے عین سنٹر میں نبی نے علی کے کان پہ منہ رکھ کے کہا یا علی قرآن سنا, یا علی قرآن پڑھ. علی نے کہا میں آپ کو پڑھتا ہوں, آپ کا چہرہ پڑھتا ہوں, قرآن کیوں پڑھوں؟ آپ کے ہوتے ہوئے, آپ کی موجودگی میں, آپ کے ہاتھ پہ ہوں, بولتے قرآن کے ہاتھ پہ خاموش قرآن پڑھوں, بولتی کتاب کے ہاتھ پہ چپ کتاب پڑھوں. جب میں آپ کے ہاتھ پہ ہوں تو میں ناطق کو پڑھتا ہوں, صامت کو کیوں پڑھوں؟ نبی نے کہا نہیں علی مسئلہ حل کرنا ہے, ایک مشکل حل کرنی ہے, اس لیے قرآن پڑھنے سے ہی وہ مشکل حل ہو جائے گی. مشکل کشانے کا کیسی مشکل؟ نبی نے کہا یا علی تو قرآن پڑھنا, میں ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. شروع تو لے کے آخر تک جو بھی نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا. دونوں ہاتھ کھول کے اونچا بول کے نعرہ حیدری. تھوڑیاں بڑیاں مہربانی. بنت اسد کے اچھا جی حاضر تعمیر ہوئی. بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا, کافر کے گھر کہاں سے؟ علمائن کی قسم ہے, دائیں بائیں غازی کے علم لگے ہوئے ہیں,
اس ناظم ممبر سے لے کے اس آخری حلالی تک جو کھڑا ہوا ہے، ایک بندہ بولے میں قبر کی رات تک راضی ہوں، مسلم مورخ آج لکھتا ہے کہ علی پہلا مسلمان ہے۔ میں کہتا ہوں خبردار، علی پہلا مسلمان نہیں، علی پہلے سے مسلمان ہے۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی بھائی جان، مہربانی بھائی جان، ہائے دری ارشاد یار سلام ہے تیرے سمجھ میں کو۔ مسلم مورخ کہتا ہے علی پہلا مسلمان ہے، میں کہتا ہوں علی پہلا مسلمان نہیں ہے، علی پہلے سے مسلمان ہے۔ ہاں، علی کی ماں نے جو خطبہ پڑھا ہے بیت اللہ کے دروازے پہ، یعنی 12-13 جب کی درمیانی رات میری شہزادی بیت اللہ میں داخل ہوئی ہیں، 13, 14, 15 کو قیام فرمایا ہے، 16 کو واپس آئی ہیں، 3 دن اللہ اور علی کے مشترکہ گھر میں رہی۔ مجھے تو سنی ہو سکتا ہے جسے لفظ سمجھ آتے ہیں۔ 3 دن اللہ اور علی کے مشترکہ گھر میں رہی، 16 رجب کو واپس آئی، علی کو سینے سے لگا کے آجاؤ ارشاد، علی کو سینے سے لگا کے علی کی اماں جس راستے سے گئی تھی اسی راستے سے جاتے ہوئے بھی دیوار ہٹی، آتے ہوئے بھی دیوار ہٹی۔ قرآن دی قسم ارشاد پورا تیرا پنڈال سارے دیاڑی بولے، میرے اس جملے دی قیمت ہی نہیں بندی، در کی طرف گئی نہیں، گئی دیوار کی طرف ہے۔ جانتی تھی میں علی کی ماں ہوں، میرے رستے میں دیوار نہیں آتی۔ ہائے 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 ہائے، سلام ہے تو انہوں توڑے سنن نو سلام ہے، توڑے بولن نو ہائے دری۔ جانتی تھی میں علی کی، جانتی تھی میں علی کی ماں ہوں، میرے رستے میں دیواریں نہیں آتی۔ علی کو سینے سے لگا کے بیت اللہ کی دیوار کے قریب آئی، پھر دیوار ہٹی اور باہر رش دیکھا علی کی ماں نے، بیٹے کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر دیا۔ نہیں آیا وہ بندہ مجلس میں جس کے پاس زبان بھی ہوئی اور وہ اس جملے پہ نہ بولا، بیٹے کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر دیا علی کی ماں نے۔ اب جو پہلے ہی علی تھا پتہ نہیں کتنا اونچا ہو گیا ہوگا، جنہوں علی دا مانا بھی نہیں آندھا ہو، دیکھو میں کہیں دی داد لے گا۔ اب جو پہلے ہی ارشاد علی تھا، اللہ جانے ماں کے ہاتھ پہ کتنا اونچا ہو گیا ہوگا۔ دونوں ہاتھوں پہ علی کی ماں نے علی کو بلند کیا اور بلند کر کے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 14 دی قسم ہے، اے وہ بزرگ بیٹھے نے جنہاں ساری زندگی میں سنیا تے میں رائے ونڈ بہت زیادہ پڑھیا توڑے تے تُسی جڑی مرضی سو لے لو، میں نو ارمان ہی بڑا لگا توڑے چپ کر جاندہ۔ علی کی اماں نے بیت اللہ کے دروازے پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے، ارشاد جی لکھاں واری سلام ہے اس بندے نے جملے تے بولے ہیں۔ علی کی ماں نے علی کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا، لوگوں کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، معاشر الناس ان اللہ فضلنی علی جمیع خلقہ واختارنی من المختارات ممن مضى من قبلی وقد اختار اللہ عوصیۃ بنت مزاحمہ وانہا بدت اللہ سرا فی موضع لا يحب الا اضطرارا ومریم بنت عمران اختارها اللہ ویسر علیہ ولادۃ عیسیٰ فحزت الجزع الیابس من النخلة فی فلات من الارض حتی تساقط علیہ رطبا جنیا وانی ولدت فی بیتہ العتیق وبقیت فیہ 3 ایام واکل من ثمار الجنت واوراقها وارزاقها فلما اردت ان اخرج وولدی علی یدی فحطف بی حاطف یا فاطمہ سمیہ علی فانا العالی۔ حیدری دونوں ہاتھوں پہ بیٹے کو بلند کیا علی کی ماں نے، اور علی کی ماں کو ایک مستور یاد آ گئی۔ علی کی ماں نے اپنا اور اس کا تقابل کیا۔ علی کی ماں فرماتی ہے او لوگو، اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم مگر، اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم مگر،
ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا. اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں, مجھ کو آواز دے کر حیدری. اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم, مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا. اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں, مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا. میں قبر تک اس بندے تے ارمان رہنا بے بندہ کیوں آ گیا میلے سے جڑا مصرع سن کے چپ کر گیا. اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم, مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا. اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں, مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا. علی کی ماں کہتی لوگوں میرا اور مریم کا فرق سمجھو, وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی, میری خاطر یہ پردہ لگایا. نعرہ تکبیر, اس طرح خالق دا نام سونا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, البادت دشمن تلانا, البادت دشمن تلانا. سلوان واہ پتری جیو جیو, واہ 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 بیٹا. وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی, میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا. اس کو عیسیٰ ملا, مجھ کو حیدر ملا, میرا مریم سے منصب بڑھا. جی ڈاکٹر صاحب, بی بی عزت دیں. علی کی ماں کہتے وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے ثمر, اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا. اوکھا ہو گیا, آسان کروں. علی کی ماں کہتی ہے مریم نے محسوس کیا کہ بچے کو بھوک لگی ہے. اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے اللہ میں غیر فطری دنوں میں ماں بن گئی ہوں. برائیونٹی کھلوتے ہیں. اچھا میرے اللہ میں غیر فطری دنوں میں بھائی جب دیر سے آتے ہیں تو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اب بیٹھنے والی بات کرو, میرا لفظ آیا ہو گیا. میں غیر فطری دنوں میں ماں بن گئی ہوں, میرے پاس بچے کی غذا کا انتظام نہیں. فنزل جبرائیل نازل ہوا, مریم کو سلام کیا, سلام کے بعد اللہ کا پیغام دیا. اللہ فرما رہا ہے بچے کو کھجوریں کھلا. مریم نے کہا کھجور کا موسم ہی نہیں. 25 دسمبر تھی, 25 دسمبر کی بات کر رہا ہوں میں. 25 دسمبر تھی, مریم نے کہا کھجور کا موسم ہی نہیں. جبرائیل نے کہا تو کوئی عام عورت ہے, جا درخت کو ہاتھ لگا. مریم نے ہاتھ لگایا, درخت ہرا ہو گیا. آپ کیا کروں, اس کی شاخیں ہلا, شاخیں ہلائیں. آپ کیا کروں, 2 کھجوریں چن, 2 کھجوریں چنی. آپ کیا کروں, اپنے مقدس دہن میں ڈال, دہن میں ڈالی. آپ کیا کروں, اپنے لعاب دہن سے نرم کر, نرم کی. آپ کیا کروں, اپنے دانتوں سے باریک کر, باریک کی. آپ کیا کروں, بیٹے کے منہ پہ منہ رکھ کے خود کھا, ایک اسے کھلا. علی کی ماں کہتی وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے ثمر, اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا. 3 دن میں تو اللہ کی مہمان تھی, میرا کھانا بھی جنت. جی ڈاکٹر صاحب, جی ہیں آپ. کہتے ہاتھ دا مالے کی علی ہے حیدری. دمشق کے اندر, دمشق کے اندر, علی علی دم دے اندر, علی علی حسنین کا بابا, علی علی کعبہ کا کعبہ, علی علی زہرا کا شوہر, فاتح خیبر. علی ذرا اگلے بولو, ذرا پچھلے بولو, ذرا مل کے بولو, ذرا جھوم کے بولو, ذرا پیار سے بولو, علی علی ذرا زور سے بولو. نعرہ حیدری. ہزاروں سال جی. بی بی آپ کو عزت دینا. جو بات کرنے کے لیے میں ساری بات کر رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, میں نے کہا تھا کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. پتھر ہار گئے, بدن جیت گئے. ڈاکٹر صاحب مولا کی قسم ہے, وہ بندہ میرا محسن ہے جو اتنے مشکل جملے پہ بولا ہے. بسم اللہ, بسم اللہ, آ جائیے. پتھر ہار گئے, بدن جیت گئے. تلواریں ہار گئیں, سراپے جیت گئے. شرابی ہار گئے. بولو بولو, کیوں نہیں بولے ہو؟ زندگی ہوئے تیری, زندگی ہوئے تیری. شرابی ہار گئے. بسم اللہ, اجازت ہے نا. شرابی ہار گئے, نمازی جیت گئے.
लाखों बद किरदार हार गए, 72 साहिब किरदार जीत गए। कुरान हिफ्ज करके याद करके मस्जिद के मिंबर पे बैठ के पढ़ने वाले हार गए, नेज़े की नोक पे पढ़ने वाला जीत गया। मुर्शिद मुनव्वर शाह जी से लेके डॉक्टर वकार तक मैं इस पूरे पिंडाल की मिन्नत कर रहा हूँ, जो बंदा उर्दू बोल लेता है वो न बोला तो मैं मैशर तक दुखी रहूंगा। इसे उर्दू अदब का मजा नहीं है, उससे कोई दाद नहीं है। बदतरीन दुश्मन हुसैन मुअर्रिख को अपने कलम से लिखना पड़ गया। कायनात का पहला और आखिरी खित्ता है करबला, जहां फितरत की नफी हो गई, पानी हार गया, प्यासे जीत। बोलो जिन्होंने मेरी गल समझ आई है, मौला दा वास्ता जे दुखी ना करो मैंने। मैं एक बड़ी औखी जी नज़म पढ़न दा हुक्म हो गया मैंने। हैदरी सदुक साहब ने तुसा कम जी में ऐसा ला दिता। हैदरी पानी हार गए। मेहरबानी मेरे मोहतरम, पानी हार गया, जिए आप, प्यास से जीत गए। मुश्किल तरीन नज़्म है मेरी जिंदगी की। बुजुर्ग चेहरे सामने तशरीफ फरमा है, मौला इन बुजुर्गों को जिंदगियां दे। मेरा कोई झगड़ा नहीं है, शिया और शिया रहो, सुन्नी और सुन्नी रहो, मेरा इस बात से कोई झगड़ा नहीं है। मैं शिया सुन्नी के झगड़े का कायल ही नहीं हूँ। जो इंसान है वो हुसैन को मानता है। हुसैन मजहब की कैद से मावरा है, हुसैन मोहसिन इंसानियत है। हाँ, राम जी नाथ ने कह दिया था दामन को तेरे हाथ से खोने नहीं देंगे, मौला तुझे ही कौम का होने नहीं देंगे। हाय 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 हाय। हाँ, हुसैन एक कौम का रहबर नहीं है, हुसैन इंसानियत का रहबर है। जहाँ जहाँ इंसानियत का इतलाक होता है वहाँ वहाँ हुसैनियत राइज है। मैं नज़म शुरू कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल नज़म है, बड़ा टाला है मैंने दोस्तों को, मगर बार बार इसरार हुआ है। मैं 25-26 मिनट कम से कम अपनी घड़ी के हिसाब से 28 मिनट बात कर गया हूँ सिर्फ इस नज़म को पढ़ने के लिए। अब आप इतनी मेहरबानी कीजिएगा, आप में से जो बुजुर्ग दुआएं दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, जवान मेहरबानी करना बेटा, बोलना इम शब मेरा उन्वान ही आशूर की शब है। तुसा इस मौजू ते मसाहब सुने है, मेरा तुहाडे को तरला है 15 मिनट मेरी मर्जी नाल इत्थे फज़ाइल सुनो। मैं शब आशूर के फज़ाइल डॉक्टर वकार पढ़ने लगा हूँ। मुश्किल तरीन काम है ये मेरी जाकरी का। जिन मौजूआत पे लोग मसाहब पढ़ते हैं, मुझे बाबा आदत पै गई है, मैं उन मौजूआत पे फज़ाइल पढ़ता। इम शब मेरा उन्वान ही आशूर की शब है। आशूर की शब दीन के मंशूर की शब है। पुत्र जीवन है तुहाडे, ये बुजुर्ग जीवन यार, तुहाडी क्या बात है। हैदरी तुहाडी जिंदगी अमन सलाम है तुहानू। इम शब मेरा उन्वान ही आशूर की शब है। आशूर की शब दीन के मंशूर की शब है। मुर्शिद मैं कुरान में से एक मिसरा पढ़ रहा हूं, मुझे जरूरी नहीं है कि सारा पिंडाल बोले, जो समझे वही बोले। ये अमरो उलिल अम्र के मामूर की शब है। लखा साल हद सलामत रान। ये अमरो उलिल अम्र के मामूर की शब है। नजदीक से देखो तो बहुत दूर की शब। ये तजादिया था तसद्दुक साहब, नजदीक ते बाबा जी तजादिया दा मिसरा सी। नजदीक से देखो तो तुसा जाकिर हो, तुसा शायर हो, यार राय वेंडे, तुसा मातमी हो, तुसा नवा खान हो, तुसा मिसरा मेरा जाय कर देता है। नजदीक से देखो तो बहुत दूर की शब है। आदम से मोहम्मद की नबूवत का समर है। एक रात में ठहरा हुआ सदियों का सफर। होए 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 होए। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। आदम से मोहम्मद की नबूवत का समर है। एक रात में ठहरा हुआ सदियों का सफर है। मैंने देखना है, मैंने देखना है। एक रात को मेराज पे जलवा था नबी का, जरा पीछे रह गया उदा अपना मुकद्दर। एक रात को मेराज पे जलवा था नबी का, चाहत की मुलाकात थी, पर्दा था वली का। करोड़ा वाली सलाम है सैयद तुहानू। हैदरी एक रात को मेराज पे जलवा था नबी का, चाहत की मुलाकात थी, पर्दा था वली का। चाहत की मुलाकात थी, 14 की कसम है सैयद आला जस्टिस नूर से लेके जनरल नूर तक
جستے زوار شاہ جی تک میرے سامنے G62 موجود تھے اور مجھے یاد ہی نہیں ہے میں نے کتنی بار یہ چوتھا مصرع پڑھا ہے اور کتنی بار انہوں نے کہا شوکت اس پہ نظم ہو گئی ہے. ایک رات کو معراج پہ جلوہ تھا نبی کا, چاہت کی ملاقات تھی پردہ تھا ولی کا, عاشور کی شب دیکھ محبت کا سلیقہ, مہمان ہے یزدان حسین ابن اور جڑے کھامنے کرسیوں تے میرے بزرگ بیٹھے ہو پتر جیوان ہو تو اڈے اور جیو رائے وینڈا لے ہو شیعہ سنی رل کے ہاتھ اونچا حیدری. جی ڈاکٹر صاحب نسل جی ہے تمہاری, مولا تمہاری عزاداریاں قبول فرمائے. ایک رات کو معراج پہ جلوہ تھا نبی کا, چاہت کی ملاقات تھی پردہ تھا ولی کا, عاشور کی شب دیکھ محبت کا سلیقہ, مہمان ہے یزدان حسین ابن علی کا, مہمان ہے یزدان باوضو کھڑوں 31 برس میں کوئی مجلس بغیر وضو کے نہیں پڑھی. میں نے اماں نے مجھے کہا تھا نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی, اور میں نے 31 سال میں کوئی مجلس بغیر وضو کے نہیں پڑھی. ممبر پہ کہہ رہا ہوں ایک بندہ بولے میں قبر تک راضی ہے, کاتب تقدیر کی تقدیر کا خیمہ, توحید کی معراج ہے شبیر کا. تسی جیو میں نوکانا توڑا مولا تو انہوں اس طرح ہے کاتب تقدیر کی تقدیر کا خیمہ. میرے امام زمانہ نے جتنی آپ کو طاقت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری. تسی جیو تو اڈے بچے جیون, آپ کی آواز شاید نجر تک جانی چاہیے. نعرہ حیدری. چھوٹا نعرہ میرے مولا نے پسند نہیں, پوری طاقت نعرہ حیدری. پہاڑوں میں قرآن کے 30 سپاروں میں نعرہ علی نبیوں کا مشکل کشا ہے, علی نبیوں کا حاجت روا ہے, علی ناصر الانبیاء ہے. بے شک بے شک بے شک. قرآن نعرہ حیدری ہے کاتب تقدیر کی تقدیر کا خیمہ. توحید کی معراج ہے شبیر کا خیمہ. ان یار چھیڑ دیتا ہی دو بند اور پڑھنے پہ گئے, یہ نہیں میں پڑھنا سی. عاشور کی یہ شب ہجرت سے بھلی ہے. بولو بولو سر نہیں ہلانا, زبان سے بولو. عاشور کی یہ شب ہجرت سے بھلی ہے, وہ رات اگر پھول ہے یہ رات کلی ہے. میرے بندے نے پتا ہے بھائی شاعری کے لیے شہدہ نہ ہے, وہ بندہ بولے میرے نال حیدری جوانی ہوگی. عاشور کی یہ شب ہجرت سے بھلی ہے, وہ رات اگر پھول ہے یہ رات کلی ہے, وہ رات اگر پھول ہے یہ رات کلی ہے, بازار شہادت میں عجب رسم چلی ہے, اس رات میں حیدر کا خریدار جلی ہے, اس رات میں شب ہجرت علی کی مرضیاں بکی اللہ خریدار تھا, بازار شہادت میں عجب رسم چلی ہے, اس رات میں یا علی میری مدد کیجئے گا, اس رات میں حیدر کا خریدار جلی ہے. جام مورخ سے کہے شوکت ممبر پہ اعلان کر رہا ہے, مٹھی میں کیا بند رضا اور قضا کو, شبیر نے اس رات خریدا ہے خدا. یہ وقار بھائی علمدار مل کے حیدری پتر جیون تو اڈے نسلان جیون ہو تو اڈیاں کس جنت میں کھڑا کر دیتے ہو یار. جی میں نوکر جی وہ پہ حسین حیدری. ٹھیک ہے جی حاضر. مٹھی میں کیا بند رضا اور قضا کو, شبیر نے اس رات خریدا ہے. کتنے چلے ہو؟ اچھا. مٹھی میں کیا بند رضا اور قضا کو, شبیر نے اس رات خریدا ہے خدا کو. اس رات کا ہر رات سے منصب ہے نرالا. میرے بچوں دیکھو بیٹا, میرے پاس اور یونیورسٹی نہیں ہے,
میرے پاس یہی یونیورسٹی ہے, یہی کالج ہے, یہی اسکول ہے, یہاں میں تمہیں لیکچر دے سکتا ہوں, پھر تمہاری میری پتہ نہیں کہاں ملاقات ہو. رات استعارہ ہے ظلمت کا. رات ادب میں بولی جاتی ہے تاریکی کے لیے, ظلمت کے لیے, اندھیرے کے لیے. میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ فطرت کی نفی کا نام ہے کربلا. آؤ دیکھو حسین نے کیا کیا ہے. اس رات کا ہر رات سے منصب ہے نرالا, اس رات نے اسلام کو ظلمت سے نکالا. کتنا اوکھا کام ہے یار. تیری کیا بات, تیرے سنن بولن دی کیا بات ہے نا, بزرگوں دی کیا بات. حیدری میرے محترم بزرگ, اللہ اس ہاتھ کو سلامت رکھے. رات شاہ جی استعارہ ہے نا رات کا, ظلمت کا, تاریکی کا, اندھیرے کا. آپ کی کیا بات ہے. لیکن علی کے لال نے کیا کیا ہے, اس رات نے اسلام کو ظلمت سے نکالا. اس رات نے توحید کے ہر دن کو سنبھالا. ہے قدر میں یہ رات شب قدر سے اعلیٰ. ہے قدر میں یہ رات شب قدر سے اعلیٰ. جو بات تو 1 گھنٹے میں مجھ سے سن رہا ہے, میں نے 1 مہینے میں کی ہے. میں نے ڈھیر لگا دیے کتابوں کے یہ نظم لکھنے کے لیے. تب کہیں جا کے کوئی مصرع کسی کتاب سے حاصل کی ہے, کوئی کہیں سے. میں پڑھ رہا ہوں, پوری تسلی سے پڑھ رہا ہوں. قبر کی آخری رات تک مناظرے سے لے کے مباہلے تک حاضر ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہے قدر میں یہ رات شب قدر سے اعلیٰ. کیوں؟ اس رات میں توحید نے قرآن سنایا, اس رات میں شبیر نے قرآن بچا. تھوڑی کیا بات جیو تسی. حیدری ہر علی والا سلامت رہے, ہر علی والا سلامت رہے, ہر علی والے کی خیر. اس رات میں توحید نے قرآن سنایا, اس رات میں شبیر نے قرآن بچایا. بڑے اوکھے جے مصر نے تصدق صاحب تے دل بہت پیا کردہ. ماحول ایسا بنے اندروں نا, میں بار بار دل پہ کردہ یار آج پڑھی دے. جدوں دی نظم پہ پڑھ دے مصر کسی جگہ تے پڑھی دے نے, یہ رات ہی معدوم کو معلوم بنا دے. بچے جی ہیں آپ کے. یہ بات ہوئی نا, یہ بات ہوئی نا. ہاں یہ معیار ہے نا. یہ رات ہی معدوم کو معلوم بنا دے, ہو جائے مہربان تو مقصوم بنا دے. ہائے 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 ہائے. یہ رات ہی جی بابا آپ نعرہ لگانا چاہتے ہیں؟ ہاں لگائیں. ہاں ٹھیک ہے, تھک جان کے کھڑے کھڑے. مہربانی مہربانی. یہ رات ہی معدوم کو معلوم بنا دے, ہو جائے مہربان تو مقصوم بنا دے, رحمات سے محروم کو مرحوم بنا دے. رحمات سے محروم کو, زندگی کی آخری رات تک اس بندے کا شکریہ جو محروم اور مرحوم پہ بولا ہے. مرحوم زندہ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے, پتہ نہیں کس مرحوم نے کسی مرحوم کو مرحوم کہا. اور اس کے بعد پھر میں بھی مرحوم ہوں. ہاں جس پہ رحم ہو جائے وہ مرحوم ہے, جو بخشا جائے وہ مغفور ہے. پتہ نہیں کس نے مرنے والے کے لیے مرحوم طے کر لیا اور پھر اس کے بعد گھبراہٹ ہو گئی. نا نا نا, یہ مفعول کا صیغہ ہے. مقتول جو قتل کیا جائے, مشروب جو پیا جائے, منصور جس کی مدد کی جائے, مرحوم جس پر رحم کیا جائے. جس پہ بھی رحم کیا جائے وہ مرحوم ہے, اس کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. یہ رات ہی معدوم کو معلوم بنا دے, ہو جائے مہربان تو مقصوم بنا دے, رحمات سے محروم کو مرحوم بنا دے. ہے توجہ, حوصلہ ہے, مصرع سن لو گے. رحمات سے محروم کو مرحوم بنا دے, چاہے تو گناہگار کو معصوم بنا دے. قبر دیاں کنہ تک راضیاں. سارے بولے جے حیدری. میرے بزرگ میں کہہ رہا ہوں چاہے تو گناہگار کو معصوم بنا دے. میں دعویٰ کر چکا ہوں پیر جی, اور دلیل دے رہا ہوں. دلیل نہ ہو وزنی, کوئی داد نہیں اٹھ کے باہر چلے جانا. وزنی ہو تو قرآن کا واسطہ بولنا. جو پہلے پہر فوج یزیدی کا بھی در تھا,
شب ڈھلتے ہی شبیر کے قدموں میں وہ ہر ہائے 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 جی چاچا جیو ہائے 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 تواڈی کیا بات ہے جو پہلے پہر فوج یزیدی کا بھی دور تھا شب ڈھلتے ہی شبیر کے قدموں میں وہ خور تھا اس رات شہادت کے بھرم جیت گئے ہیں شہادت کے بھرم جیت گئے ہیں اس رات شہادت کے بھرم جیت گئے ہیں میں تھک نہیں گیا مصر یہ ڈوکھا ہے بار بار تو پہ پڑھنا اس رات شہادت کے بھرم جیت گئے ہیں خوشیوں کو یہی غم تھا کہ غم جیت گئے میر صاحب مجھے دیکھنا اس رات شہادت کے بھرم جیت گئے ہیں خوشیوں کو یہی غم تھا کہ ہر بندے دے ویسے نہیں ہوندہ چنگی گل سن کے بولنا کوئی بندہ انگور تے راضی ہو جاندہ ہے کوئی بندہ 2-3 کلو تربوز کھا کے نہیں راضی ہوندہ ہاں اس رات شہادت کے بھرم جیت گئے ہیں خوشیوں کو یہی غم تھا کہ غم جیت گئے ہیں مظلوم سمجھتے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں ہارے ہیں قلم اور علم جیت گئے ہیں جیتے ہوئے جیتیں گے قیامت کی گلی تک ہارے ہوئے لوگوں پہ تبرہ ہے ابھی جیتے ہوئے جیتیں گے قیامت کی گلی تک بسم اللہ جی تشریف لے آؤ درود پڑھ دو مل کے بلند آواز بس مرشد زادہ تشریف لے آئے آپ سب کی پسندیدہ شخصیت ہیں مولا اور عزت عطا فرمائے 6 مصرے اور سن لو ممبر میں ان کے حوالے کرتا ہوں جی نہیں بیٹا جیتے ہوئے جیتیں گے قیامت کی گلی تک ایک مہینے اور کرا لو کی ہوں جیتے ہوئے جیتیں گے قیامت کی گلی تک ہارے ہوئے لوگوں پہ تبرہ ہے ابھی تک سید میں شب عاشور کے فضائل پڑھ رہا ہوں اس پہ آخری 6 مصرے ممبر آپ کے حوالے کرتا ہوں اس رات میں تھی بخت سنورنے کی لڑائی ہائے 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 بہت ارمان ہے اس بندے سے جڑا نہیں بولے ایسے جملے تھے اس رات میں تھی بخت سنورنے کی لڑائی ایک فیصلہ کن فیصلہ کرنے کی لڑائی قسمت کے سمندر میں اترنے کی لڑائی غازی کا واسطہ تمہیں اپنی ماں کے مقدس دودھ کی قسم ہے جتنا سمجھو اتنا ضرور بولنا قسمت کے سمندر میں اترنے کی لڑائی زندوں میں رہی پہلے ہی مرنے کی لڑائی عجیب رات نہیں لڑائی ہو رہی ہے سردار کہتا ہے صبح پہلے میں جاؤں گا نوکر کہتا نہیں پہلے میں جاؤں گا حبشی کہتا پہلے میں جاؤں گا ریاحی کہتا پہلے میں جاؤں گا ہاشمی کہتا پہلے میں جاؤں گا بوڑھا کہتا پہلے میں جاؤں گا جوان کہتا پہلے میں جاؤں گا جانا کہاں ہے موت کی طرف اور ایک دوسرے کی منت کر رہے ہیں تم بوڑھے ہو تم مجھے جانے دینا نہیں تم جوان ہو تم مجھے جانے دینا آپ سردار ہیں مجھے جانے دینا نہیں تم نوکر ہو مجھے جانے دینا ایک دوسرے کی منت ہو رہی ہے مرنے کے لیے پہلے جانے دینا جان بچانی نہیں بھاگنا نہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے کہیں نکل نہیں جانا جان دینی ہے مرنے کی بات ہو رہی ہے اور منتیں ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی پہلے میں مرنے جاؤں گا نہیں پہلے میں جاؤں گا نہیں پہلے میں جاؤں گا آپ پوچھ تو صحیح شوکت رضا سے مجبوری کیا ہے زندوں میں رہی پہلے ہی مرنے کی لڑائی عقیدہ بولے تو بولنا تھے فرش نشیں عرش اولا دیکھ لیا تھا شبیر کے بندوں نے خدا دے جی سید اتنا ہی پڑھنا اتنا ہی پڑھنا تھا تھے فرش نشیں عرش اولا دیکھ لیا تھا شبیر کے بندوں نے مہربانی خدا دیکھ لیا تھا جی پھر آخنے تھے فرش نشیں عرش اولا دیکھ لیا تھا شبیر کے بندوں نے خدا دیکھ لیا تھا بانیان کی طرف سے جو حکم ہوا ہے مجھ پہ
ہائے 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 ہائے، واہ واہ، خدا دیکھ لیا۔ جو بانیان کا حکم ہے اس سے بھی کم پڑھوں گا میں، مجھ سے 1000 گنا بہتر مصائب پڑھنے والی شخصیت ممبر پہ موجود ہے۔ میں نے سیکھا یہی ہے، بزرگوں کے احترام سے میری ذاکری منصوب ہے، وہ مجھ سے بہتر پڑھتے ہیں، پڑھیں گے۔ تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، واہ واہ، شاباش شاباش۔ تو ابھی سوچ رہا ہوگا میں چھوڑ دوں گا۔ تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، شیعہ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو ہائے نہ کرے، سنی بھائیوں کی مرضی۔ تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، شبیر کا بیٹا کبھی بیمار ہے۔ شاباش ہو میرا پتر، یہی حق تھا ماتم کرنے کا جو تو نے ماتم کیا۔ تاریخ میں باجی، تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا۔ آنکھوں سے لہو بہتا تھا، لب پر یہ صدا تھی، مر جاتا مقدر میں یہ دربار۔ 1 یا 1.5 منٹ اور پڑھنا ہے میں نے، راضی رہنا، کبھی نہ رونا پڑے تمہیں، تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ بیمار کربلا فرماتے ہیں، شام کے بازار میں میری حالت اس غلام جیسی تھی جسے اس کا مالک میلے میں کہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ کرے یہ آذانیں ہوتی رہے۔ بڑا خرچہ ہوا ان آذانوں پہ علی کی بیٹی کا، خدا کی قسم ہے بڑا خرچہ ہوا ان آذانوں پہ حسین کا۔ کون سا ایسا لمحہ تھا جو سجاد کو بیمار بنا گیا؟ معاف کر دینا بیٹا، بڑا عجیب سا سوال ہے۔ ابن منذر مدائنی کی روایت پڑھ رہا ہوں، نہ پڑھتا اگر تو سوال نہ کرتا، بس اسی پہ چھوڑ دوں گا۔ ابن منذر کہتا ہے میں مدینے گیا ہوں اکبر کا فاتحہ پڑھنے۔ شیعہ تو اسی جڑے بندے ہائے نہیں کر سکے۔ ابن منذر کہتا ہے مدینے گیا ہوں اکبر کا فاتحہ پڑھنے، مدینے کی ایک گلی سے گزرا ہوں، ایک مکان سے خون کے چند قطرے۔ شیعہ بندے ہائے ضرور کرے آجے، باقی اندھی اپنی مرضی ہے، پڑھنا میں 2 منٹ اور۔ خون کے چند قطرے میرے کپڑوں پہ گرے، تصدق تیرا میرا وعدہ ہو گیا بھی ساری دیاڑی روندیاں لنگ جانی، یہ گل سمجھ آ گئی۔ ابن منذر کہتا ہے میں نے مکان کی طرف دیکھ کے کہا مدینے والوں آج کل جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہیں۔ آئے جانتے نہیں جس بندے نے مدینے آنا ہے اس نے محمد کی قبر پہ نماز پڑھنے جانا ہے۔ میرے کپڑے نماز کے قابل نہیں ہوئے، علم کی قسم ہے یہ آنکھیں نہ رہے، اگر ان آنکھوں سے نہ پڑا ہو کوئی بندہ ہائے نہ کر سکے، اس کا اپنا مقدر ہے۔ ابن منذر کہتا ہے مر جاتا، نہ جملہ کہتا نہ جواب سنتا، میں نے لفظ کہے یا ایک مکان کا دروازہ کھلا، ایک سہما ہوا بچہ برآمد ہوا، جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، جس کی کلائیوں پہ رسیوں کے داغ تھے، جس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، جس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ اس بچے نے میرے قریب آ کے میرا دامن پکڑ کے کہا ابن منذر معافی مانگ، تیرے کپڑے نماز کے قابل ہی آج ہوئے ہیں، کسی جانور کا نہیں، میرے باپ کی آنکھوں کا لہو ہے۔ ابن منذر کہتا میں زمین پہ بیٹھ گیا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیرا 5واں امام باقر ہوں، میرا بابا سجاد چھت پہ بیٹھ کے خون رو رہا ہے، ختم ہو گئی میری مجلس۔ ابن منذر کہتا میں تڑپ کے چھت پہ گیا، میں نے بیمار کے قدموں پہ سر رکھا، سر رکھ کے میں نے کہا اتنا زیادہ نہ رو، کہاں تکلیف ہوئی ہے؟ بیمار نے کہا شام، الشام، الشام، ختم ہو گئی میری مجلس۔ ابن منذر کہتا ہے میں نے کہا کربلا کا نام ہی لیتے ہو، کربلا میں اکبر مارا گیا، کربلا میں قاسم مارا گیا، کربلا میں تمہارا بابا شہید ہو گیا، کربلا کا نام ہی لیتے۔ فرماتے ابن منذر بڑا فرق ہے کربلا اور شام میں، کربلا میں میرے بیٹے مارے گئے، شام میں میری بیٹیاں ماری، کربلا میں میرا بابا ذبح ہوتا رہا، شام میں میری ماں پتھروں سے زخمی ہوتی رہی۔ ابن منذر مرو بنا فی محلات الیہود والنصارى، ابن منذر شمر نے ہمیں جان بوجھ کے ان محلوں سے گزارا جن میں یہودی رہتے تھے، جن میں نصرانی رہتے تھے۔ ناراض نہ ہونا، میں اس بندے نو شیعہ گھردہ بندے ہی نہیں مندا ہے، کول ہاتھ ہوئے تو ماتم نہ کرے۔ فرماتے ابن منذر نصرانیوں یہودیوں کے محلوں میں جا کے اس کتے نے اعلان کیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو
علی کی بیٹی بغیر چادر کے بازار آ گئی. فرماتے مرد پتھر لے کے بازار میں آ گئے, عورتیں گرم پانی لے کے چھتوں پہ چلی گئی. ایک ہی وقت میں اتنی سنگ باری ہوئی, جب پتھروں کی بارش رکی میری ماں نے مجھے نہیں پہچانا, میں نے اکبر کی ماں کو نہیں پہچانا, اکبر کی ماں نے اصغر کی. کائنات کی دکھیاری سے یہ آزادیاں تمہارے دکھوں کو کم